میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو شریف اتنا پسند تھا کہ سالن میں کدو شریف کے قتلے یعنی ٹکڑے آپ ڈھونڈ کر تناول فرماتے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کبھی تو میں سالن سے کدو شریف کے ٹکڑے نکال کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا کرتا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کدو شریف بہت پسند فرماتے ہیں. فرمایا ہاں یہ میرے بھائی یونس علیہ السلام کا درخت ہے. اس کا ذکر قرآن پاک میں سورہ صافات میں آیت نمبر 146 وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ اور ہم نے اس پر کدو کا پیڑ اگا دیا. حضرت یونس علی نبینا علیہ السلام 40 روز مچھلی کے پیٹ میں رہے. پھر اللہ کے حکم سے مچھلی نے کنارے پر آ کر آپ کو اپنے منہ سے باہر نکال دیا تو آپ کا جسم مبارک بہت وہ نازک ہو گیا تھا. تو اللہ کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے سائے کے لیے کدو کا درخت اگا دیا. ویسے اس کی بیل ہوتی ہے نا، زمین پر اگتی ہے، زمین پر رینگتی ہے، مگر وہ درخت تھا جو یونس علیہ السلام پر سایہ کیے ہوئے تھا. نبی پاک علیہ السلام کی پسندیدگی کی بنا پر اس کے نام کے ساتھ ہم شریف بھی لگاتے ہیں، کدو شریف. کدو شریف میں وٹامن سی، سوڈیم، پوٹاشیم اور فولاد پایا جاتا ہے. کدو شریف گرمی کا اثر کم کرتا، بھوک بڑھاتا ہے، کمزوری دور کرتا ہے، تھکن دور کرتا ہے، قبض، پیشاب، معدے، جگر کے امراض، یرقان، دماغی سوزش، ٹی بی اور حمل کی حفاظت کے لیے بھی کدو شریف بہت فائدہ مند ہے. حمل کے شروع سے لے کر تیسرے مہینے تک کچا بیجوں سمیت مصری کے ساتھ استعمال کرنے سے انشاءاللہ الکریم بیٹا پیدا ہونے کے امکانات بڑھ جائیں گے. کدو شریف کا پانی پھنسیوں پر لگانے سے پھنسیاں ختم ہو جاتی ہیں. کدو شریف کا گودا بچھو کے ڈنک پر لیپ کرنے سے اس کا رس مریض کو پلانے سے زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے. تو سبزیاں ہمیں استعمال کرنی چاہیے، پھل بھی استعمال کرنے چاہیے جو موسم کے ہیں. اس کے بے شمار فوائد، مگر یاد رکھیے کہ کوئی اگر بطور علاج کوئی آپ نے صورت کرنی ہے تو کسی اچھے ڈاکٹر یا حکیم سے مشورہ کر کے ترکیب کیا کریں.